میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں شادی کرنے کے علاوہ، بچے پیدا کرنے کے علاوہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہماری زندگی کی کوئی سمت نہیں ہے۔ جب وہ دوسرا بچہ پیدا ہو جائے تو خدا کے لیے آپ لوگ ان سے نہ پوچھا کریں، ہو سکتا ہے وہ خاتون بانجھ ہو سکتا ہے اس کی کسی فزیکل پرابلم کی وجہ سے اس کی پریگننسی جو ہے وہ نہ ہو رہی ہو، وہ آپ لوگ اس کو بڑی محفل میں کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ کسی کا جو ہے نا وہ آپ جو مشکلات ہیں ان کی یا کوئی پریشانی ہے وہ لوگوں کے سامنے پبلکلی نہ کہا کریں۔ اور دوسری بات، خاص طور پہ جو ریجیکشن جو ہے نا وہ اس کا ورڈ یوز نہ کیا کیجیے۔ جب آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کسی کو ریجیکٹ کرنے کا، نہ لڑکی ریجیکٹ کر سکتی ہے نہ لڑکا ریجیکٹ کر سکتا ہے لڑکی کو۔ جو حق آپ کے پاس حاصل ہے وہ ریفیوز کا ہے۔ اب ریفیوز کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پسند نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ رشتہ جو ہے ہمیں کہاں کرنا چاہیے؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے گھروں میں جو ملازم کام کرنے والے ہیں، کام کرنے والی میڈ ہیں، اگر وہ 4 یا 5 سال سے زیادہ کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ ماں ہے اس کے اندر ٹالرنس لیول بہتر ہے اور وہ دوسروں کو عزت بھی دیتی ہے۔ اگر وہ 5 سال سے کسی کام والی کو برداشت کر رہی ہے تو جب آپ اپنی بیٹی وہاں بیائیں گے تو وہ اس کو بھی برداشت کرے گی اور اس کو بھی وہاں پہ ٹالریٹ کرے گی۔ اسی طرح لڑکے کی اگر آپ نے پہچان کرنی ہو تو جہاں جس آفس میں وہ کام کر رہا ہے اس کا رویہ گارڈ کے ساتھ کیسا ہے، پیون کے ساتھ کیسا ہے، اس کا رویہ آفس بوائے کے ساتھ، سویپر کے ساتھ کیسا ہے، کیونکہ یہ جو نیچے جو طبقہ ہے، جو آپ کے جونیئر سٹاف ہے، ان کے ساتھ جن لوگوں کا رویہ بہتر ہوتا ہے ان کے دل میں خدا خوفی ہوتی ہے، ان کے دل میں خلوص ہوتا ہے۔ وہ جب شادی کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں۔ جب بھی آپ لوگوں سے ملا کریں، جن کی نئی شادی ہوتی ہے، ان سے جو موضوع گفتگو ہے وہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس نئی اسکالر کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ نے کون سی نئی ٹریننگ اٹینڈ کی، آپ کس ٹورزم کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، کون سی ایسی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں، کوئی ٹریننگ کورس کر رہے ہیں، کوئی کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بچوں سے پوچھنا چاہیے، نہ کہ ہم بچے پوچھتے رہتے ہیں ہر وقت ان سے کہ پہلا بچہ کب ہو رہا ہے، دوسرا بچہ کب ہو رہا ہے، پھر وہ بچے پہ جو ہے وہ اپنی ساری مرضیاں جو ہیں وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ میں جو ٹی وی ڈراماز دیکھتا ہوں، جو میں موویز دیکھتا ہوں پاکستان میں، وہاں بھی کوئی موضوع نہیں ملتا ان کو شادی کے علاوہ۔ شادی سے ڈرامہ شروع ہوتا ہے اور شادی پہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کوئی سٹوریز نہیں ہے ڈرامے کی۔ جو لوگ پھر جو ڈرامہ دیکھتے ہیں وہی لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے پچھلے دنوں ایک فیملی میں ایک بچی نے شادی کی 50 لاکھ روپے لگا کے، مجھے انتہائی دکھ ہوا۔ میں نے ان سے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ 5 لاکھ روپے لگا کے شادی کرتے اور 45 لاکھ روپے لگا کے آپ یو کے سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا، مارکیٹنگ مینجمنٹ کا، سیلز فورس مینجمنٹ کا کوئی ایسا کورس کر کے آتے 1 سال کا، دونوں میاں بیوی جا کے، جس سے ان کی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف بہتر ہوتی۔ انہوں نے 50 لاکھ روپیہ لگا دیا 3 دنوں میں، جس کا ان کی زندگی میں کوئی نہ پروفیشنلی فائدہ ہوا نہ پرسنلی فائدہ ہوا۔ ایک خاتون پی ایچ ڈی جو ہے یو ٹی سے، وہ میرے پاس آئی، وہ مجھے کہتی ہے کہ میرا جو رشتہ ہے میری مرضی سے نہیں ہو رہا، تو مجھے آپ مشورہ دیجیے میں کیا کروں۔ میں نے کہا سب سے پہلے جو آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری یو کے سے لے کے آئی ہیں اس کو تو سب سے پہلے آگ لگائیں، کیونکہ اگر پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے بعد بھی اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے تو آپ کی جو 18 اور 20 سالہ ایجوکیشن کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ زندگی میں جو شادیاں ہیں وہ آپ کی ہو ہی جانی ہیں، بچہ بھی اللہ تعالیٰ حیل کرے ہو ہی جائیں گے۔ آپ کو زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ زندگی کا مقصد ہے خدا نے انسان کو کیوں بھیجا اس کی تلاش کرنا، خدا انسان سے کیا چاہتا ہے اس کی تلاش کرنا، مختلف جگہوں پہ جا کے خدا کی جو قدرت ہے اس کو ڈسکور کرنا، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ خدا کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ آپ اپنا زندگی کا بیسک مقصد جو ہے اس پہ اپنی انرجیز، ٹائم اور وقت لگائیں۔ جو آپ کے شادی کے مسائل ہیں، نوکری کے مسائل ہیں، وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور بہت زیادہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔